حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوجوان لڑکا لایا گیا جو راستے پر مقتول پایا گیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں سوال کیا اور بڑی کوشش فرمائی، لیکن کسی خبر پر واقف نہ ہو سکے۔ آپ کو یہ معاملہ تکلیف دہ گزرا، پھر دعا فرمائی، اے اللہ مجھے اس کے قاتل پر کامیاب فرما، یہاں تک کہ جب سال پورا ہو گیا اسی جگہ ایک چھوٹا بچہ پایا گیا، اس کو بھی حضرت کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اب انشاءاللہ میں مقتول کے خون پر کامیاب ہو جاؤں گا، اور بچہ ایک عورت کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ اس کی نگہبانی کرو اور اس کا خرچہ مجھ سے لیتی رہو، اور یہ دیکھنا کہ کون تجھ سے یہ بچہ لیتا ہے، لہذا جب تو کسی عورت کو پائے کہ وہ اس کو چوم رہی ہے اور سینے سے لگا رہی ہے تو مجھے اس کی جگہ کے بارے میں بتا دینا۔ جب بچہ جوان ہو گیا تو ایک باندی آئی اور عورت کو کہنے لگی، میری آقا نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف، اس لیے کہ آپ میرے ساتھ اس بچے کو بھیج دیں، وہ اس کو دیکھیں گی اور آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گی۔ عورت نے کہا، صحیح ہے، اس کو لے جا، لیکن میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ تو وہ غلام لڑکی اس بچے کو لے گئی اور عورت بھی ساتھ تھی۔ جب وہ اپنی آقا کے پاس پہنچی تو اس نے بچے کو لیا اور چوما اور سینے سے لگایا، اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک انصاری صحابی کی بیٹی تھی۔ پرورش کرنے والی عورت نے یہ معاملہ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور آپ کو خبر دی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، پھر اس عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے والد کو دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، اے فلاں، تیری فلاں بیٹی نے کیا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ اسے جزائے خیر دے، امیر المؤمنین، وہ تو لوگوں کے درمیان اپنے والد کے حقوق کا لحاظ رکھنے میں جانی پہچانی جاتی ہے، اور نماز کو اچھا ادا کرنے میں اور دینی معاملات کو ادا کرنے میں مشہور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اس کو خیر میں مزید رغبت دلاؤں گا اور اس پر ابھاروں گا۔ تو اس کے والد حضرت عمر کو اس کے پاس لے آئے۔ حضرت عمر نے حکم فرمایا کہ وہ اس کے پاس سے چلے جائیں، تو وہ نکل گئے اور آپ اور وہ لڑکی گھر رہ گئے۔ پھر حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور فرمایا، سچ سچ بتا دے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا، اور واقعی آپ جو کہتے تھے کر گزرتے تھے۔ لڑکی نے عرض کیا، آپ نرمی سے کام لیجئے، میں آپ سے سچ سچ عرض کروں گی تو سنیے، ایک بوڑھی میرے پاس آتی جاتی تھی تو میں نے اس کو ماں بنا لیا تھا، اور جو والدہ سلوک کرتی ہے وہ میرے ساتھ کرتی تھی اور میں اس کی بیٹی بن گئی تھی۔ اس طرح کئی سال گزر گئے، پھر ایک مرتبہ وہ مجھے کہنے لگی، اے بیٹی، مجھے ایک سفر پر جانا پڑ گیا ہے اور میری ایک بیٹی ہے ایسی جگہ کہ میں وہاں اس کے ضائع ہو جانے کا خوف کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو تیرے پاس چھوڑ جاؤں اپنے واپس آنے تک۔ جب کہ اس نے ارادہ کیا تھا اپنے جوان لڑکے کا، تو اس کو لڑکیوں والا لباس پہنایا اور لڑکی کی صورت بنا دی اور میرے پاس لے آئی۔ مجھے شک بھی نہ ہوا اس کے لڑکی ہونے پر، لہٰذا وہ مجھے دیکھتا تھا جس طرح جو چیزیں لڑکی لڑکی کی دیکھتی ہے۔ اس طرح اس نے مجھے ایک دن غفلت میں پایا اور میں سوئی ہوئی تھی، مجھے محسوس نہ ہوا، وہ مجھ پر غالب آ گیا اور مجھ سے صحبت کی۔ میں نے اپنا ہاتھ چاقو کی طرف کھینچا جو میرے پہلو میں تھا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر میں نے حکم دیا اور اس کو اس جگہ ڈال دیا گیا جہاں آپ نے دیکھا، اور میں اس کی وجہ سے اس بچے کے ساتھ حمل والی ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کو جنا تو اس کو بھی اس کے باپ کی جگہ ڈال دیا۔ اللہ کی قسم، یہی ہے ان دونوں کی خبر جو میں نے آپ کو ذکر کی۔ حضرت عمر نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ پھر اس کو نصیحت کی اور اس کے لیے دعا کی اور نکل گئے، اور اس کے باپ سے کہا، واقعی تیری بیٹی بہت اچھی ہے، اور لوٹ گئے۔